مومنین مجلس میں آتے، میں کہتا ہوں مجلس میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تجھے کیا ملے؟ قرب پروردگار عالم ملے۔ اب یہ مجلس میں آئے لیکن نماز نہ پڑھے۔ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے، فرماتے ان قبلت ما قبل سوا، اگر یہ قبول ہے تو اس کے علاوہ سب کچھ قبول ہے، اور اگر یہ قبول نہیں تو اس کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا زور سب سے زیادہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ مستحبات پہ زیادہ ہے، لیکن واجبات سے ہم بہت دور آ چکے ہیں۔ آج ایک مومن کو قصیدہ یاد ہے، شعر و شاعری یاد ہے، نعرہ یاد ہے، صلوات یاد ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس مومن کو بولو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، سورہ حمد ہی نہیں آتی، تو اس قصیدے کا فائدہ کیا؟ اس صلوات کا فائدہ کیا؟ پہلے واجب پھر مستحب۔ یہ بالکل ایسے ہے آپ نے گھر بنایا، دیواریں بنا دی، چھت ہے ہی نہیں، تو دنیا کیا کہے گی؟ پاگل آدمی ہے۔ دروازہ لگا دیا، کھڑکیاں لگا دی، دیواریں کھڑی کر دی، لیکن چھت ہے ہی نہیں۔ بھائی سب سے پہلے بندے کیا بناتے ہیں؟ چھت بناتے ہیں تاکہ بارش آئے، بندہ بچے۔ معصوم فرماتے ہیں قبلت ما قبل سوا، اگر یہ قبول ہے تو اس کے بعد عزاداری بھی قبول ہے، ماتم بھی قبول ہے، اور امام حسین کی راہ میں گریہ کرنا بھی قبول ہے۔ لیکن اگر یہ قبول نہیں تو فرمایا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے بندہ صبح سے شام تک نماز پڑھے پر بغیر وضو کے پڑھے، اور دوسرا وہ جو وضو کرے پھر سو جائے، پڑھے ہی نہ، تو دونوں کاموں کا فائدہ نہیں ہے۔ اب ہے بھی اتنی مشکل نہیں نماز، لیکن شیطان نے کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں شیطان مجلس میں آنے دیتا ہے، زیارت پہ جانے دیتا ہے، ہر کام کرنے دیتا ہے، لیکن مصلی پہ نہیں آنے دیتا۔ تو کبھی تو سوچا کرو نا، وہ کسی جگہ سے روکتا نہیں، یہاں کیوں روکتا ہے؟ کبھی عقل تو لڑایا کرو نا۔ اور آپ کے انٹیریئر سندھ کا تو رواج ہی بڑا عجیب ہے، صبح سے خطیب شروع ہوتے ہیں شام تک، فلاں ذاکر فلاں ذاکر فلاں ذاکر فلاں ذاکر فلاں مولوی فلاں مولوی فلاں مولوی، بیٹھ کے لوگوں کے پاؤں اور ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں۔ 8 9 گھنٹے کہتا بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں، کیونکہ شیطان کو بھی پتا ہے اگر وہ قبول نہیں تو یہ قبول نہیں۔ وہ ہم سب سے زیادہ شاطر ہے۔ اذان کی آواز وہ کہتا نہیں 17 منٹ تجھے نہیں جانے دوں گا، 8 گھنٹے تجھے بیٹھنے دوں گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ عمل قبول ہو گیا تو اس کی مجلس بھی کیا ہے؟ قبول ہو جائے گی، عذاب بھی کیا ہے؟ قبول ہو جائے گی۔ قصیدے یاد ہیں، سب کچھ نعتیں یاد ہیں، لیکن بندے سے پوچھو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تعجب یہ ہے کہ سورہ حمد نہیں آتی، تشہد نہیں آتا، اور جو نماز دین نے اتنی آسان قرار دی وہ بندے کو نہ آئے تو یہ مقام افسوس ہے۔ آج کسی جوان نسل کو یا 90s کی نسل کے ادھروٹ بندے کو اٹھاؤ، اسے 90s کے گانے بھی یاد ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہتے مولانا نیا گانا آیا ہے مارکیٹ میں، وہ بھی یاد ہے۔ شاہ عبد اللطیف کے بیت بھی یاد ہیں، سب یاد ہے اسے، لیکن بولو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ نماز مشکل نہیں ہے۔ 3 چیزیں اگر آپ یاد کر لیں نماز آپ کی پوری ہے۔ ہاں بھائی، سورہ حمد یاد کر لیں۔ اب کوئی کہ مولانا مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کہتا ہوں موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے، آواز ڈاؤن لوڈ کر لو، 7-8 مرتبہ سنو، یاد ہو جائے گا۔ 7 آیتیں ہیں سورہ حمد، بندہ بڑی آسانی سے یاد کر سکتے۔ ایک سورہ حمد یاد کر لو، دوسرا سورہ قل هو اللہ احد۔ چلو وہ مشکل لگتی ہے۔ پاکستان کے تھے، کیا نام تھا، مرحوم ہو گئے، ملک صاحب تھے نا، سورہ قل هو اللہ بار بار بھول جاتے تھے، رحمان ملک۔ تو اگر چلو ان کی طرح آپ کو قل هو اللہ بھی یاد نہیں ہو رہی، انا اعطینا یاد کر لو۔ ہاں بھائی، 3 آیتیں، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک سورہ حمد، ایک قل هو اللہ،
باقی ذکر رکوع اور ذکر سجدہ ایک سبحان اللہ یاد کر لو اور کچھ بھی نہیں. اب سبحان اللہ تو ذاکروں نے سکھائی لیا ہوگا. ہاں ہر بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ 3 سبحان اللہ رکوع میں جا کے اللہ کے لیے بولو. ذاکروں کے لیے بہت بولتے ہو نا سبحان اللہ, مولویوں کے لیے سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے مجھے بھی تو بولو نا سبحان اللہ. تو کتنی چیزیں ہو گئیں. ایک حمد, دوسرا انا آتینا یا قل واللہ, تیسرا کون سا لفظ ہے سبحان اللہ, چوتھی چیز ہے تشہد. ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلوات تو سب کو آتی ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تشہد یاد کر لو. چلو کوئی بندہ بولتا ہے اتنا نکما, اتنا ڈھیڑ, اتنا سست ہے, کہتے ہیں 3 سلام بھی میرے لیے مشکل ہیں. تو کوئی بات نہیں, ایک چھوٹا سا سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر مومن سے ملتا ہے السلام علیکم تو بولتا ہے نا, اس میں الف لام لگا لو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو 4 چیزیں اگر بندہ یاد کر لے, حمد, انا آتینا, سبحان اللہ اور تشہد, صلوات پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز کیا ہو گئی, پوری ہو گئی. رکوع میں جائے 3 مرتبہ سبحان اللہ, سجدے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے, الحمد پڑھے, انا آتینا پڑھے. تیسری چوتھی رکعت میں اگر وہ تسبیحات اربع نہیں تو کہتے ہیں الحمد بھی پڑھے تو بندہ تیسری چوتھی میں کافی ہے, آپ کی نماز پوری ہو جائے گی. اب اتنی آسان نماز ہے لیکن شیطان 10 گانے یاد کرواتا ہے. لیکن یہ 3-4 چیزیں, مطلب تو خدا کے قرب سے 4 چیزوں کے فاصلے سے دور ہے. اگر یہ 4 چیزیں آ جائیں بندہ خدا کے کتنا قریب ہو جائے. لیکن یہ بولے نہیں شیعوں کی نماز تو علی علی کرنا ہے, ہماری کیسی نماز, ہم ماتم کریں تو نماز ہو گئی, ہم گریہ کریں تو نماز ہو گئی, ہم یا علی کہیں تو نماز ہو گئی. تو میں کہتا ہوں اے بندہ ناداں, جب علی کے لیے نماز کی معافی نہیں تو علی والے کے لیے نماز کی معافی کیسے ہے. بندہ اگر صاحب شعور ہو اور صاحب عقل ہو, جو جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے اس پہ اتنی عبادت واجب ہو جاتی ہے. ہم پر کتنی نمازیں واجب ہیں, 5 دن کے ماننے والے ہیں اور 5 نمازیں واجب ہیں. رسول پہ کتنی واجب تھی, رسول پہ کتنی واجب تھی, یہ وہ 4, پتہ نہیں کون سی مائنس کر دیا. وہ مستحبات ہیں, سنتیں ہیں. رسول خدا پر نماز تہجد بھی واجب تھی. تو جو نبی خدا کے جتنا قریب ہے اتنی عبادت اس پہ واجب ہے.